مختصر کیا تاکہ ہم اس مختصر سے وقت میں اس کو پڑھ سکیں، اور پھر اس کا اردو ترجمہ میں نے اور امید نے مل کے کاٹ پیٹ کر کے اس کو کیا ہے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ مہینہ 2 مہینے میں ہم اس کو باقاعدہ ایک ڈرامے کی شکل میں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے امید، میں چاہوں گا آپ ایکسپلین تھوڑا سا کرنا چاہیں گے جو اوریجنل فاؤسٹس سے ماخوذ ہے۔ اوکے، فاؤسٹس دیکھیں، اٹس این اولڈ جرمن فولکلور ٹریڈیشن۔ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جو تھے فاؤسٹس، انہوں نے جا کے شیطان اس کے پاس آتا ہے اور وہ شیطان سے ایک معاہدہ کرتا کہ شیطان کہتا ہے مجھے اپنی روح دے دو تو میں تمہیں فیم فارچون گلوری، آپ کو مطلب اس دنیا میں جو کچھ مل سکتا ہے وہ مل جائے گا۔ تو وہ معاہدہ کر لیتا ہے شیطان سے ایٹ اے کراس روڈز، اور وہ پھر برباد ہی ہوتا ہے اس کے بعد۔ لیکن یہ بہت پرانی ایک وہ ہے، یہ تھیم آگے بھی، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کرسٹوفر مارلو نے میوزیکل لکھا تھا سن 1665 میں یا 1680 میں، اور اس کے 200 سال بعد گرٹے جو دی جرمن انٹلیکچوئل، اس نے پھر فاؤسٹس پہ ایک کتاب لکھی تھی۔ پھر یہ دیز آر آل اڈیپٹیشنز آف دیٹ اوریجنل تھیم done by Goethe originally. ہاں، گرٹے اگین adapted that original theme which was کہ جی a man makes a deal with the devil for fame, fortune and glory. It's an old theme. اور یہ آج تک چل رہا ہے۔ اگر آپ ہالی ووڈ کی بات کریں تو بہت آپ کو سننے ملتا ہے کہ یہ شیطان سے انہوں نے کوئی بالکل پیکٹ کر لیا ہے۔ سو دس از بیسکلی اے ڈرامیٹک ریڈنگ جو ہم کر رہے ہیں، اور آپ اس سے ضرور محظوظ ہوں گے اور اس کو محسوس کریں گے۔ یہ سیرینس زائٹبلوم ہے، جو دوست ہے ایڈریئن لیورکون کا۔ ایڈریئن لیورکون وہ ہے جنہوں نے ڈیول سے یہ کانٹیکٹ کیا ہے اور پیکٹ کر لیا ہے، یعنی اپنی روح جو ہے شیطان کو بیچی ہے، اس بدلے میں کہ مجھے وہ مقام مل جائے گا جس کے لیے ایک فنکار یا کوئی انسان وہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سو ہیئر گوز نتھنگ، دس از تھامس مان کے ناول ڈاکٹر فاؤسٹس کا ایک اختصار سے منظر کشی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں اس میں سیرینس کا کردار ادا کروں گا، شیطان کا ادا کروں گا، اور جو بیچ بیچ میں تھوڑا پڑھنا ہوگا۔ امید ریاض جو ہیں وہ اس پہ ایڈرین کا رول پڑھیں گے۔ کچھ زندگیاں شعلوں کی مانند ہوتی ہیں جو خود کو جلا کر ختم کر لیتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ دنیا کو روشنی دے سکیں۔ ایڈریئن لیورکون کی زندگی ایسی نہ تھی۔ اس کی ذہانت نے روشنی ضرور دی، مگر ساتھ ہی سب کو جھلسا کر رکھ دیا۔ اس نے ایسے حقائق آشکار کیے جو سہنا ممکن نہ تھے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی موسیقی میں روحانی بلندی بھی پائی جاتی تھی اور شیطانی پستی بھی۔ اس کا فن ہمارے عہد کی ٹوٹی ہوئی روح کا آئینہ تھا۔ میں یہ الفاظ نہ تو مدح سرائی کے لیے لکھ رہا ہوں اور نہ ہی بریت کے لیے، بلکہ یاد رکھنے کے لیے، کیونکہ اس کی کہانی میں ایک بھیانک سبق ہے۔ وہ نابغہ یعنی جینیس جو محبت اور ایمان سے محروم ہو جائے خود اپنی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کا سودا فاؤسٹ جیسا تھا، اس کا فن عظیم، مگر آج جب میں اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا وہ خود گرا تھا یا ہم سب نے اسے گرایا تھا۔ یہ تخلیق اور تباہی، روشنی اور تاریکی اور ایک روح کے سفر کی کہانی ہے جو رات کی گہرائیوں میں جا پہنچتی ہے۔
آپ سب اسے غور سے سنیے، شاید یہ کہانی آپ سے بھی مخاطب ہو۔ آئیے ملتے ہیں میرے دوست ایڈرین لیورکون سے۔ میری خاموشی کو سرد مہری نہ سمجھیں، نہ میرے دکھ کو نا امیدی۔ دنیا کے بوجھ میں ہی مجھے اپنا مقصد ملتا ہے۔ میں نے یہ کیا کیا؟ میں نے کس عذاب کو اپنے پر طاری کر لیا ہے؟ یہ صرف جسم کی خواہش نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے جس نے مجھ پر قابو پا لیا ہے، کچھ ایسا جس سے میں بچ نہیں سکتا۔ میں نے تو صرف عظمت کا پیچھا کیا تھا، لیکن یہ اس کی قیمت ہے۔ اب کچھ نہیں بچا، صرف موسیقی ہے جو باقی ہے، اور پھر بھی یہ کافی نہیں ہے۔ موسیقی اور ایڈرین کا جنون اور بڑھتا ہے، لیکن اس کا کام اب اتنا پیچیدہ، اتنا جدید ہے کہ عام لوگ اسے سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کی صلاحیتوں کی قدر کی جاتی ہے، لیکن داد کمزور ہے، جیسے دنیا اس سے بے تعلق ہے۔ دنیا کبھی بھی میری تخلیق کو تسلیم نہیں کرے گی، لیکن یہ مکمل ہو چکی ہے۔ یہ میری روح کا اظہار ہے، خوبصورت ہاں، مگر ٹوٹا ہوا اظہار۔ ایڈریان اپنی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے کہ شیطان خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ ایک نفیس مگر پراسرار شخصیت جو سیاہ اور مدھم لباس میں ملبوس ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں تقریباً دوستانہ انداز میں بات کرتا ہے۔ کیا خیالات کا بوجھ آج رات تمہارے قلم کو روک رہا ہے لیورکون؟ تمہارا ذہن بھاگ رہا ہے مگر ہاتھ رکا ہوا ہے۔ کیا تم انسانی کاوشوں کی حدوں پر غور کر رہے ہو یا محض ان کی بے معنویت پر؟ اور تم کون ہو جو میرے خیالات کو اتنی باریکی سے سمجھ سکتے ہو؟ حکمت کا پیغمبر یا میرے شکوک کا عکس؟ جو چاہو سمجھ لو، ایک بہکانے والا رہنما یا محض مداح۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے ایڈرین، جیسے کوئی گرتے ہوئے ستارے کا مشاہدہ کرتا ہے، روشن مگر بجھنے کے مقدر کا حامل۔ کتنا بڑا المیہ ہے لامحدود کو چھونا مگر محدود میں قید رہنا۔ المیہ یا قدرت کا نظام؟ دیکھو، انسانی روح مضبوط ہے کیونکہ یہ محدود ہے۔ ان حدوں کو توڑنا غیر فطری ہوگا۔ غیر فطری یا خدائی؟ تم تو ایسے بات کرتے ہو جیسے حدوں میں رہنے پر مطمئن ہو، مگر تمہارا ہر عمل اس کے برعکس ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ پردے کے پار دیکھ سکو، عام اور اوسط درجے سے اوپر اٹھ سکو؟ اور اس کی قیمت؟ میں ان کہانیوں کو خوب جانتا ہوں، جنہوں نے زیادہ چاہا اور بہت بڑی قیمت چکائی۔ مجھے ایسے معاہدوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جو تباہی تک لے جاتی ہیں۔ مگر عظمت کی قیمت تباہی ہی تو ہے نا؟ وہ فنکار جو حفاظت چاہتا ہے کچھ بھی عظیم تخلیق نہیں کر سکتا۔ تم ایڈرین محض انسان نہیں ہو، تمہاری روح ابدیت کی بھوک رکھتی ہے۔ جتنا چاہو انکار کرو، میں حقیقت دیکھ سکتا ہوں۔ تمہیں تباہی کا خوف نہیں ہے، تمہیں صرف عامیانہ پن کا خوف ہے۔ میڈیوکریٹی سے تم ڈرتے ہو۔ اور تم کیا پیش کرتے ہو؟ لافانیت، روشن خیالی، یا محض ان چیزوں کا فریب؟ نہ فریب اور نہ وعدہ، بلکہ ایک معاہدہ۔
20 سال کا بے حد و حساب کمال، اس عرصے میں تمہاری موسیقی ایسی بلندیوں کو چھوئے گی جو کسی انسان نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو۔ ارے تم ایسے فن پارے تخلیق کرو گے جو آسمانوں کو جھکا دیں گے، ہمیشہ کے لیے گونجیں گے، گونجتے رہیں گے، اور بدلے میں بس یہی ایک معمولی سی چیز مانگتا ہوں میں، تمہاری روح، بس۔ تم روح کو معمولی بنا دیتے ہو مگر اسے اتنی چاہت سے طلب کرتے ہو کیوں؟ فلسفی سامنے آ گیا۔ روح میرے عزیز دوست کوئی جنس نہیں بلکہ ایک عکس ہے۔ ارے روح تو وہ آئینہ ہے جس پہ خدا اور شیطان دونوں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اسے حاصل کرنا دراصل فنکار پر اور فن پر حکمرانی ہے۔ اور اگر میں انکار کروں تو تم کیا غائب ہو جاؤ گے مجھے میری خواہشات کے اندھیروں میں تنہا چھوڑ کر؟ انکار کرو، ہاں میں غائب ہو جاؤں گا، بالکل غائب ہو جاؤں گا، مگر اندھیرے باقی رہیں گے میرے دوست، پہلے سے بھی زیادہ گہرے۔ تم محنت کرتے رہو گے، ہمیشہ بلندی کی کوشش کرتے رہو گے، مگر کبھی پا نہ سکو گے۔ میڈیاکرٹی تمہارا ساتھی بنے گی اور پچھتاوا تمہاری واحد میراث۔ اگر ذہانت کے بدلے عذاب کا تقاضا کیا جاتا ہے تو میں تیار ہوں۔ میری موسیقی میری گواہ ہوگی، میرا عذاب میری ابدیت۔ اپنی شرائط پیش کرو، میں ان پر عمل کروں گا۔ نہیں، خواہشوں کا صاف نظرانہ دکھتا ہے تو پھر دستخط کر دو اور تمہارا راستہ اعلیٰ سطح تک یقینی ہو جائے گا۔ اس دوران ایڈرین قلم اٹھاتا ہے، چند لمحوں کے لیے توقف کرتا ہے اور پھر دستخط کرتا ہے۔ شیطان اسے دیکھتا ہے، آنکھوں میں تسلی کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے ہی ایڈرین قلم رکھتا ہے، موم بتی زور سے ٹمٹماتی ہے اور ہوا سرد ہو جاتی ہے۔ شیطان کاغذ کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ معاہدہ طے ہو گیا، 20 سال ایڈرین، 20 سال۔ بھائی انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، سایوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ ایڈرین اکیلا کھڑا رہتا ہے، اس کی نظر پیانو پہ مرکوز ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بیٹھتا ہے اور ایک بلند آواز میں دھن بجانا شروع کر دیتا ہے۔ روشنی مدھم ہوتی ہے، موسیقی بلند ہوتی ہے، اس کے فیصلے کا وزن اس کو محسوس ہوتا ہے۔ منظر کی روشنی بڑھتی ہے اور ایک عظیم لیکن بے روح کمرہ دکھائی دیتا ہے۔ ایڈرین کا پیانو کمرے کے وسط میں ہوتا ہے جو موسیقی کے کاغذات سے گھرا ہوا ہے۔ پس منظر میں ایڈرین کی تصنیف کی ایک بڑی سی غیر متناسب سی دھن سنائی دیتی ہے۔ کمرہ اگرچہ شاندار ہے لیکن سرد، ذاتی نوعیت سے خالی محسوس ہوتا ہے۔ ایڈرین پیانو کے سامنے بیٹھا ہے، اس کی حرکات تیز ہیں، اس کا چہرہ دونوں متاثر اور رنجیدہ ہے۔ سیرینس زیڈ بلوم کتابوں کا ایک بیگ لیے ہوئے آہستہ سے کمرے میں داخل ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے رکتا ہے اور پھر بات شروع کرتا ہے۔ ایڈرین سے کہتا ہے، ایڈرین یہاں کا ماحول سانس لینا کتنا مشکل بنا رہا ہے نا؟ کیا تم ہمیشہ ایسی کٹھن حالتوں میں کام کرتے ہو؟ کٹھن تم کہتے ہو؟ شاید یہ صرف تخلیق کا بوجھ ہے جو تم محسوس کر رہے ہو۔ یہ ہوا نہیں ہے جو تمہیں دباتی ہے سرنیس، یہ وہ لامحدود مطالبہ ہے جو محدود پر دباؤ ڈالتا ہے۔
دیکھو 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 میرے دوست، میں تمہارے کام کی عظمت کو چیلنج نہیں کرتا، ہاں، لیکن تم باقی سب سے اجنبی ہوتے جا رہے ہو. ہفتے گزر جاتے ہیں اور کوئی تمہیں نہیں دیکھ پاتا. کیا تم تنہائی سے تھک نہیں گئے ہو؟ ارے تنہائی تخلیق کا سر چشمہ ہے سرنیس. جو میں تلاش کر رہا ہوں وہ آوازوں کی ہلچل یا دوستی کی گرمی میں نہیں ملتا. جو میرے اندر ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے مجھے وہاں رہنا ہوگا جہاں دوسرے قدم نہیں رکھتے. ارے پھر بھی میرے دوست، پھر بھی دیکھو، سب سے عظیم تخلیق کار جو گزرے ہیں نا، وہ جزیرے تو نہیں ہوتے بھائی. بیتھوون، گوئٹے، وہ ان لوگوں سے طاقت حاصل کرتے تھے جو ان کی قدر کرتے تھے. مجھے بتاؤ کیا تم واقعی یہ مانتے ہو کہ تم یہ بوجھ اکیلے اٹھا سکتے ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ بیتھوون کا بہراپن ایک مصیبت تھا یا ایک تحفہ؟ دنیا سے کٹ جانا صرف ابدیت کی آواز سننے کے مترادف ہے. تم بوجھ کی بات کرتے ہو سرنس، لیکن جو تم بوجھ سمجھتے ہو وہ میں ضرورت سمجھتا ہوں. دیکھو، روح کو عریاں ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ خدائی کو قریب سے دیکھ سکے. ارے ایک سیکنڈ میرے دوست، بات سنو. اور اس کی قیمت کیا ہے؟ ہاں، تم خدائی کی بات تو ایسے کرتے ہو، مگر میں تمہاری موسیقی میں ایک عذاب سنتا ہوں. یہ خوبصورت تو ہے، ہاں بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ کچھ ایسا بھی ہے جو بہت پریشان کن ہے. ایسا لگتا ہے یہ کسی ایسی جگہ سے آ رہی ہے جہاں انسان کی سمجھ نہیں پہنچ سکتی. انسان وہ سمجھنے سے قاصر ہے. تم ایک ہی سانس میں میری تعریف اور ملامت دونوں کرتے ہو میرے دوست. ہاں، میری موسیقی انسان کے بس سے باہر ہے، کیونکہ انسان کمزور اور عارضی ہے. اگر یہ پریشان کن ہے تو اس لیے کہ وہ سچائیاں سامنے لاتی ہے جنہیں ہم دیکھنا نہیں چاہتے. اس کی قیمت بےبانی ہے کیونکہ سچائی اس سے کچھ کم نہیں مانگتی. لیکن اس وقت دیکھو میرے پیارے دوست، اس وقت جب سچائی اس شخص کو کھا جائے جو اس کے پیچھے دوڑ رہا ہو، ہاں، دیکھو مجھے تمہاری فکر ہے ایڈرین، مجھے تمہاری فکر ہے، مجھے تمہاری روح کی فکر ہے. میری روح کیا ہے سوائے خوابوں کا ایک صندوق، ایک کینوس جس پر کائنات اپنی مرضی سے آڑی ترچھی لکیریں بناتی ہے. سرنیس، مجھ سے خوف کی بات مت کرو. خوف عام لوگوں کی زبان ہے اور میں نے عام پن کو ترک کر دیا ہے. اگر تم میری تخلیق کو نہیں سمجھتے تو مجھے اپنے کام میں تنہا چھوڑ دو، جاؤ. سیرنس توقف کرتا ہے اور جانے اور مزید بات کرنے کے درمیان الجھا ہوا ہے. آخرکار وہ بولتا ہے، اس کی آواز جذبات سے بھری ہوئی ہے. ایڈرین، تو میرے سب سے عزیز دوست ہو، مجھے بہت پیارے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ میں تم سے خوف زدہ ہوں. دیکھو تم ایک ایسی راہ پر جا رہے ہو جس کا پیچھا بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. لیکن میری دعا ہے کہ تم خود کو مکمل طور پر کھو نہ دو. اور یاد رکھو، وہ عظمت جو محبت سے خالی ہونا خود ہی اپنی تباہی بن جاتی ہے. ایڈرین جواب نہیں دیتا، واپس پیانو کی طرف رخ کرتا ہے. سیرنس اسے ایک لمحے کے لیے اور دیکھتا ہے، پھر دروازہ بند کرتا ہے. جیسے ہی دروازہ بند ہوتا ہے، ایڈرین پھر سے موسیقی بجانا شروع کر دیتا ہے. ایک ٹکڑا جو دل کو دکھ پہنچانے والا اور عجیب طور پر بے ہنگم ہے. روشنی مدھم پڑتی ہے، موسیقی کی شدت بڑھتی ہے، جو اس کے فیصلے کے بوجھ کو محسوس کراتی ہے. اور وہاں ایک سیلون میں ایک کوارٹیٹ جو ہے وہ ایڈرین کی موسیقی بجانے کی تیاری کر رہا ہے. اور وہاں ایک شخص مجمع سے خطاب کرتا ہے. خواتین و حضرات، آج رات ہمیں ایڈرین لیویٹون کا نیا کام پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہے، اور اس کا نام ہے فرشتوں کا نوحہ. ایک ایسا ٹکڑا جو روایتی ہم آہنگی کی حدود سے آگے بڑھ کر آسمانی عذاب کے علاقوں میں سفر کرتا ہے.
یہ دراصل خدا اور جل کر گرنے والے فرشتوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے، ایک آواز جو ابدیت میں گونجتی ہے۔ وہاں سیلون میں یہ اعلان ہو رہا ہے، کوارٹیٹ وہاں موسیقی بجانا شروع کرتا ہے جو خوبصورت اور بے ہنگم دونوں ہے اور اس میں تڑپ بھری ہے، اور ایڈرین وہاں اپنے مطالعے کے کمرے میں روشنی موسیقی کے ساتھ دھندلا جاتی ہے۔ ایڈرین کے کمرے میں موسیقی جو ہے وہ دھندلا جاتی ہے جیسے اس کا پورا کمرہ اس سے گونج رہا ہو۔ آسمانی عذاب، وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ سمجھتے ہوں، لیکن وہ کیا جانتے ہیں کہ یہ جو گہرائیاں جہاں سے یہ نکالا گیا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے۔ فرشتے نوحہ نہیں کرتے، وہ جلتے ہیں، وہ ایسی روشنی کے ساتھ جلتے ہیں جو خود کو بھی اندھا کر دیتی ہے، اور میں نے تو صرف ان کی آگ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اکھاڑا ہے۔ موسیقی بڑھتی ہے، سیلون میں مجمع حیرت سے سنتا ہے، کچھ لوگ متاثر ہیں، کچھ بے چین نظر آتے ہیں۔ اس دوران سیرینس ایڈرین کے مطالعے میں داخل ہوتا ہے، پہلے تو اسے نظر انداز کرتا ہے، وہ اپنے دوست کو ایک لمحے کے لیے دیکھتا ہے، پھر بولتا ہے، ارے دیکھو ایڈرین، یہ واقعی حیرت انگیز ہے، وہاں باہر نا سب تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں، تمہاری تعریف کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں تم ایسے اکیلے بیٹھے ہو جیسے تمہیں ان کی محبت اور تعریف کی پرواہ نہیں ہے۔ تعریف سینرس وہ آواز ہے جو معمولی پنج کی گونج ہے، اس چیز کو بلند کرنے کی کوشش کرتی ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کی عقیدت سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ خوبصورتی سنتے ہیں مگر جو خوف اس کے نیچے چھپا ہوا ہے وہ اسے محسوس تک نہیں کرتے۔ خوف؟ کیا تمہاری موسیقی خوف کی کوئی سواری ہے ایڈرین؟ وہ خوف نہیں، سچائی، وہ سچائی کہ خوبصورتی اور تباہی ایک دوسرے سے الگ نہیں، کہ تخلیق مٹی کے پھیلاؤ سے جنم لیتی ہے۔ وہ تالیاں بجاتے ہیں جیسے انہوں نے جنت کو دیکھ لیا ہو، لیکن میں بہتر جانتا ہوں جنت پناہ گاہ نہیں ہے، یہ ایک میدان جنگ ہے۔ نہیں ایڈرین، تم یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو میرے دوست، کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں؟ ارے میں پردہ اتار رہا ہوں سرنیس۔ میری موسیقی تسلی نہیں دیتی، یہ سامنا کراتی ہے، یہ لوگوں کو وہ دکھاتی ہے جو وہ دیکھنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہی فنکار کا بوجھ ہے، وہ دکھانا جو دوسرے دیکھنا نہیں چاہتے۔ سیلون میں موسیقی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، ایڈرین اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے جیسے اس کے پورے جسم پر اس کا بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ سیرینس اسے خوف سے دیکھتا ہے، اس کا چہرہ پریشانی سے متاثر ہے۔ سیرینس نرمی سے کہتا ہے، پھر بھی ایڈرین، پھر بھی سچ کے لیے بھی تو توازن کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ تم اس تاریک گہرائی میں غوطہ لگاتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں یہ تاریکی نگل نہ لے۔ گہرائی میں ہی سچائی چھپی ہوئی ہے، اس سے منہ موڑنا بزدلی ہوگی۔ اگر وہ میرے لیے خوف محسوس کرتے ہیں تو کریں، مگر مجھے اپنے لیے خوف محسوس کرنے کو نہ کہو۔ میں نے یہ راستہ چنا ہے سرنیس، اور میں اس پر آخر تک چلوں گا۔ منظر بدلتا ہے اور سٹیج مدھم روشنی میں ہے، ماحول دباؤ کا شکار ہے۔ ایڈرین کا مطالعہ بکھرا ہوا ہے، مسودے پھٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے ہیں، پیانو پڑا ہے اور اس کے بٹنوں پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے۔ ایڈرین اکیلا ہے، فرش پر بیٹھا ہے، اس کا ہاتھوں میں سر چھپایا ہوا ہے۔ شیطان خاموشی سے داخل ہوتا ہے، شیطان نرمی سے سرگوشی کرتا ہے۔ کیسے عظیم لوگ اپنے ہی بوجھ تلے دب کر محنت کرتے ہیں۔ کیا تمہیں افسوس ہے لیوکن، یا یہ عذاب وہ قیمت ہے جس کا ہمیشہ سے تمہیں علم تھا؟ افسوس، اس کا کیا فائدہ؟
افسوس ان کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ اور چن سکتے تھے۔ میرا راستہ بہت پہلے طے ہو چکا تھا، تمہارے آنے سے پہلے۔ ایسی پختگی ابھی تک۔ مگر مجھے بتاؤ ایڈرین، کیا تمہیں اپنے کام میں تسلی ملتی ہے؟ کیا تمہیں ایمان کی آگ اپنے خون میں دوڑتی محسوس ہوتی ہے، یا وہ راکھ میں بدل چکی ہے؟ تم ایسے سوال کرتے ہو جیسے تمہیں نہیں معلوم۔ آگ راکھ کر دیتی ہے مگر وہ روشنی نہیں دیتی۔ یہ دنیا کو جلاتی ہے، بس ایک خلا چھوڑ دیتی ہے۔ میری موسیقی، میری سچائی، یہ ہر بلندی سے تجاوز کرنے والی تھی، لیکن اب یہ مجھے ہی کھا رہی ہے۔ لیکن یہی تو بلندی کا اصل مطلب ہے پیارے ایڈرین۔ انسانیت سے بلند ہونے کا مطلب ہے انسانیت کو چھوڑ دینا۔ تم ان کی حرارت، ان کی تسلی کو تھامے نہیں رکھ سکتے، پھر بھی وہ بلند پرواز کر سکتے ہو جیسے تم نے کیا ہے۔ کیا تمہیں یہ سب شروع سے نہیں سمجھ آیا؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں کسی جینیس کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوں، لیکن دراصل یہ مایوسی تھی۔ ہر نوٹ جو میں لکھتا ہوں وہ جیسے میری روح میں ایک کانٹے کی طرح گرتا ہے۔ کیا یہی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کا تم نے وعدہ کیا تھا؟ تائبی عذاب، وہی فن جس سے میں کبھی محبت کرتا تھا۔ تم اب عذاب کو ناکامی سمجھ رہے ہو میرے دوست، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ تمہارا دکھ عظمت کی قیمت ہے، ہر آنسو، ہر آہ تمہارے کام کے تانے بانے میں پروئی گئی ہے، اور دنیا تمہیں اس کے لیے یاد رکھے گی، تمہارے جانے کے بعد بھی یاد رکھے گی۔ جانا؟ تم بات کرتے ہو جیسے میری تباہی ناگزیر ہو، جیسے میں تمہاری تفریح کے لیے محض ایک آلہ ہوں، لیکن میں ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگر مجھے جلنا ہے تو میں جلوں گا۔ میں اس اذیت کو ایسی چیز میں بدل دوں گا جسے تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ کتنی پختگی ہے، واقعی قابل تعریف۔ لیکن یاد رکھو ایڈرین، تمہارا وقت لامتناہی نہیں ہے۔ ہر میوزک کا نوٹ تمہیں اختتام کے قریب لے جاتا ہے۔ 20 سال، کیا تم اس کا بوجھ محسوس کرتے ہو؟ میں صرف اپنی چنی ہوئی راہ کا بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ مجھے اپنا کام کرنے دو۔ رک جاؤ اگر تمہیں رکنا ہے، مگر اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم میرے اوپر حکمرانی کر سکتے ہو۔ تم میری روح لے سکتے ہو، مگر میرا ارادہ میرا اپنا ہے۔ جیسے تم چاہو میرے دوست، جیسے تم چاہو، لیکن ہم دیکھیں گے کہ تمہارا یہ ارادہ کتنی دیر تک ٹکتا ہے جب سائے گہرے ہوں گے۔ شیطان سائے میں غائب ہو جاتا ہے۔ ایڈرین پیانو کے قریب کرسی پہ گر جاتا ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں جب وہ چابیوں کی طرف یعنی پیانو کی کیز کی طرف بڑھتا ہے۔ ایک پرسرار اور کڑوی دھن بھرتی ہے جو شدت اختیار کرتی ہے جیسے روشنی مدھم پڑ رہی ہے، اور ایڈرین صرف روشنی میں موجود رہتا ہے۔ آواز تھیٹر میں گونجتی ہے، مایوسی اور چیلنج کا سنگیت، اور شیطان طنزیہ انداز میں کہتا ہے، تعریفی سرگوشیاں اور خوف یہ تمہیں گھیرے ہوئے ہیں میرے دوست، اور پھر بھی تم یہاں کھڑے ہو اکیلے سائے سے لڑتے ہوئے۔ ارے میرا پیچھا چھوڑ دو، میرے پاس تمہارے کھیل تماشوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ کھیل تماشے؟ نہیں عزیز ایڈرین، میں تو بس دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنے قریب ہو، اب تمہارا شاہکار تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن بتاؤ، کیا یہ تمہیں خوشی دیتا ہے؟ خوشی؟
تم خوشی کا ذکر کرتے ہو، یہاں خوشی کچھ نہیں ہے، صرف تقدیر کا بوجھ ہے۔ ہر نوٹ جو میں لکھتا ہوں وہ خلا کے قریب ایک قدم محسوس ہوتا ہے، پھر بھی میں رک نہیں سکتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے موسیقی تخلیق ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے، چاہے اس کی قیمت جو بھی ہو۔ اور کیسی تخلیق ہوگی لیکن یہ خبردار رہو ایڈرین، کیونکہ عقل بے مہار جو ہوتی ہے نا وہ آقا بن جاتی ہے۔ ویسے کیا تمہیں یقین ہے کہ تم موسیقی کو قابو کرتے ہو یا یہ موسیقی تمہیں قابو کرتی ہے؟ میں اسے قابو کرتا ہوں، یہ میری خواہش ہے جو اسے شکل دیتی ہے، میری روح ہے جو اسے زندہ کرتی ہے۔ تم اسے مجھ سے نہیں لے سکو گے جب تک میں سانس لے رہا ہوں۔ جب تک سانس لے سکتے ہو لے لو ہر لیوکون، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، منتخب لوگوں کا بھی نہیں۔ شیطان غائب ہو جاتا ہے، ایڈرین اپنی کرسی پر گر کر کانپنے لگتا ہے اور روشنی مدھم ہو جاتی ہے۔ موسیقی اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے، آرکیسٹرا کی آواز گہری اور طاقتور ہے۔ ایڈرین سٹیج پہ کھڑا ہے، اس کا ہاتھ اس کی چھڑی کے اوپر کانپ رہا ہے، اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہے، اس کی آنکھوں میں دکھ اور فتح کا ملا جلا اظہار ہے۔ شیطان اب اپنی مکمل شکل میں سائے سے باہر آتا ہے، اس کی موجودگی غالب ہے اور وہ مذاق کی چمک کے ساتھ کہتا ہے، کیسے یہ موسیقی تمہارے اندر سے بہتی ہے ایڈریان، کیسے یہ خون کی طرح رگوں میں دوڑتی ہے، یہ اوپس، یہ سچائی جو صرف تمہارے لیے تخلیق ہونے والی تھی، تم اسے اپنی نجات سمجھتے ہو، لیکن یہ تمہارے زوال کی ابتدا ہے اور یہ سب مٹ جائے گا جیسے ایک خواب جو آنکھوں کے سامنے غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا تمہاری ذہانت سے متحرک ہوگی ہاں، لیکن وقت کے ساتھ فراموش ہو جائے گی۔ تو بتاؤ، کیا یہ اب بھی تمہارے قابو میں ہے؟ کیا تم اب بھی موسیقی پر اپنی حکمرانی پر یقین رکھتے ہو؟ قابو کبھی میرا نہیں تھا، یہ کبھی حکمرانی کا سوال نہیں تھا، یہ تو تسلیم کرنے کا تھا، اس جنون کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا تھا جس کا مجھے علم تھا کہ یہ آئے گا۔ یہ میری فتح نہیں ہے، یہ میرا عذاب ہے۔ آخر کار تم نے سمجھا، لیکن بتاؤ ایڈرین، جب تم وہاں کھڑے ہو اپنے کام کی آخری لرزش کو ہوا میں محسوس کرتے ہوئے، تو تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ اب جب تم سچائی جان چکے ہو تو تمہارے دل میں کیا ہے؟ بولو 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 بولو۔ میں تم سے کچھ امید نہیں کرتا، نہ تو میں نجات کی تلاش میں ہوں نہ ہی رحم کی۔ تم نے مجھے صرف ایک لعنت دی، ایک شیطان کے ساتھ معاہدہ جو عظمت کا وعدہ کرتا ہے اور صرف تباہی دیتا ہے۔ یہ میری تقدیر ہے، میرا انتخاب، کوئی اور قصوروار نہیں ہے۔ اگر مجھے گرنا ہے تو مجھے اپنے ہی ہاتھوں گرنے دو۔ تم تقدیر کا ذکر کرتے ہو جیسے یہ تمہاری اپنی تخلیق ہو۔ تم نے کوئی انتخاب نہیں کیا، تم بس پیچھے پیچھے چلتے گئے جیسے تمام عظیم روحیں کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے، تم اپنی آخری سانس اپنے آخری نوٹ کے ساتھ کرو گے کیا؟ کیا تم انتخاب کے دھوکے کے ساتھ مرو گے یا اپنے ناگزیر انجام کی سچائی کا سامنا کرو گے؟ میں نے ہی اسے گلے لگایا تھا، کیا نہیں؟ میں نے ہی اپنے آرٹ کو خود میں ضم ہونے دیا۔ میں نے عظمت کی تلاش کی اور میں نے اسے پایا، اگر تم اسے عظمت کہہ سکتے ہو۔ میرے لیے اب کیا بچا ہے؟ ایک ٹوٹا ہوا انسان جو خالی ہو چکا ہے، پھینک دیا گیا، جس کی روح کو چند لمحوں کی چمک کے لیے بیچ دیا گیا۔ بتاؤ شیطان، جب میں مر جاؤں گا، جب دنیا میرا نام تک نہ یاد رکھے گی، تو میرا کیا ہوگا؟ میں کیا بنوں گا؟ اگر سایہ بھی نہیں تو پھر کیا؟ صرف مٹی میں دبے ہوئے آثار۔
تم ہمیشہ کے لیے رہو گے ایڈریان، جیسے تم نے تصور کیا تھا ویسا نہیں، مگر پھر بھی ہمیشہ کے لیے۔ اور میں یہاں ہوں گا تمہاری دائمی عذاب کو دیکھنے کے لیے، تمہاری ذہانت کے آخری باقیات کا مزہ لینے کے لیے۔ تم نے اپنی روح شہرت کے لیے، اپنے فن کی تکمیل کے لیے بیچی تھی نا، اور اب تم دیکھو گے کہ اس تکمیل کی حقیقت میں قیمت کیا ہے۔ موسیقی تمہارے جانے کے بعد بھی چلتی رہے گی، مگر تمہیں سب بھول جائیں گے سوائے میرے۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ ایک انسان کا کیا بچا ہے جس نے سب کچھ کھو دیا، جو اپنی روح کو چند لمحوں کی خوبصورتی کے لیے قربان کر دے؟ تم میری روح لے جا سکتے ہو، لیکن جب تم اسے لے جاؤ گے تو میرا کیا باقی رہے گا؟ ایک دھوئیں کا بادل، ایک آواز جو خلا میں گم ہو جائے۔ دھوئیں کا بادل، ہاں، لیکن وہ بادل کافی ہوگا اتنا کہ دنیا کو اپنی نازک حقیقت کا یاد دلا سکے، اور تم ایڈریان ہمیشہ کے لیے موسیقی میں ایک گون بن کے رہو گے۔ ادھر آرکیسٹرا کی موسیقی دوبارہ بڑھتی ہے اور اب زیادہ بلند اور تیز۔ ایڈریان آخری بار موسیقاروں کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے کے لیے دھندلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا سینہ تیز سانسوں سے اٹھتا ہے اور وہ آخری الفاظ کہتا ہے۔ 20 سال گزر چکے ہیں جب میں نے شیطان کے ساتھ اپنا معاہدہ کیا تھا۔ آپ سب نے میری موسیقی کی عظمت سنی ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ میں نے اس کے بدلے کیا کیا ہے، وہ قیمت جو میں نے چکائی۔ لیکن دوستو، نجات ایک جھوٹ ہے، ایک ظالم فریب۔ میں نے سوچا تھا کہ میں سب سے بچ سکتا ہوں، اس زوال سے جو مجھے اندر سے کھا گیا ہے، لیکن اب آخر کار میں جان چکا ہوں۔ میں اسے صاف صاف دیکھ رہا ہوں، جیسے دھند چھٹ گئی ہو اور جو بچا ہے وہ صرف خالی پن ہے جسے میں نے خود تخلیق کیا۔ میں نے اپنی زندگی کو عظمت کی تلاش میں گزارا، اس پوشیدہ سچائی کی تلاش میں جو آواز کی سطح سے نیچے بہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس خوف سے بچ سکتا ہوں، لیکن اب میں جان چکا ہوں۔ میں نے سب کچھ بیچ ڈالا، اپنا دماغ، اپنا جسم، اپنی روح، سب کچھ اس کے بدلے موسیقی کے لیے، ابدیت کے لیے۔ لیکن ابدیت دوستو حقیقت نہیں ہے، صرف ایک خالی گونج ہے۔ ایک آدمی جو بہت جلدی اندھا ہو گیا اس قیمت کو سمجھنے سے پہلے جو اس نے چکائی۔ میرے پاس کیا بچا ہے؟ اب کیا بچ سکتا ہے؟ جب جو کچھ میں نے بنایا تھا وہ سب ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایک ٹوٹا ہوا جسم، ایک آدمی جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی تخلیق کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے، وہ ناکام ہو گیا۔ شاید یہ ہمیشہ سے میرا مقدر تھا، شاید ہمیشہ سے ایسے ہی ہونا تھا، آہستہ آہستہ مرنا، ٹکڑا ٹکڑا ہو کر۔ میں نے اپنی زندگی بلند خیالات کے پیچھے گزاری، اس سچائی کو تلاش کرتے ہوئے جو آواز کی سطح کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا میں اس خوف سے بچ سکتا ہوں جو کچھ میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں، مگر اب مجھے معلوم ہے کہ جیسا میں نے کہا مجھے صاف دکھ رہا ہے، جیسے دھند صاف ہو گئی ہو اور جو کچھ باقی بچا ہے وہ خلا ہے جو میں نے اپنے اندر پیدا کیا۔ نہیں، یقیناً نہیں، اس سے بچنا ممکن نہیں تھا، واپس مڑنا ممکن نہیں تھا۔ جس لمحے میں نے عظمت کی طرف پہلا قدم بڑھایا، میں نے اپنی تقدیر کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اب میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ آؤ شیطان آؤ، جو کچھ تمہارا ہے وہ لے لو، میری روح، میرا دماغ، جو کچھ بھی بچا ہے۔
میرے پاس اس آخری لمحے کے سوا کچھ نہیں، اس آخری سانس کے سوا۔ مجھے لے جاؤ، میں تیار ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا، کچھ اور موسیقی لکھنے کے لیے نہیں۔ یہ میرا اختتام ہے، جو کچھ میں بن چکا ہوں یہ اس کا عروج۔ اس تقدیر سے بچنا ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں ہے، یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا۔ روشنی مدھم ہونے لگتی ہے، ایڈریان اکیلا کھڑا رہتا ہے، اس کا چہرہ سکون سے بھرا ہوتا ہے، تقریباً پرامن، جیسے اس کے آخری کمپوزیشن کے آخری دھن کے ساتھ جو تھیٹر میں گونجتی رہتی ہے۔ ٹڈا! یہ بڑا مشکل کام ہے اور بڑی خوبصورتی سے اس کو لکھا گیا ہے۔ تھامس مان جو جرمن پلے رائٹ ہیں، اور ہم نے تھوڑی سی کاوش کی ہے کہ اس کا ایسنس آپ تک پہنچایا جا سکے کہ اور یہ جنگ صحیح اور غلط کی صدا سے تھی، ہے اور رہے گی۔ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ جی۔ بالکل درست کہا، مائک لے لیجیے۔ ہاں، میں جو جائے گی اس کے بعد محیط ہے، کیونکہ جسم تو فوسل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا، روح چلی جاتی ہے ایس بالکل پر اور درست، بالکل فیت عالم برزخ میں، صحیح فرمایا۔ وہاں شیطان ہی ہر کسی بندے کو مختلف چیزوں میں، بہت خوبصورت مکالمہ تھا شیطان اور اس کے درمیان، لیکن اس میں اب یہ آخر میں نہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں اس نے کہہ دیا کہ آپ مجھے جہاں بھی لے جاؤ، اب میرا تو جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، تو شیطان کہاں لے کے جائے گا اب اس کو؟ وہ تو ہمارے ایک اس میں ہے نا کہ بھئی جو ڈیول کو جو بیکو تو جہنم میں ہی جائے گا اور کہاں جائے گا۔ لیکن وہ دیکھیے اس میں ایک نقطہ جو مجھے محسوس ہوا، ہم سب میں فنکار ہوتا ہے نا، کہ فنکار کتنی عرق ریزی کرتا ہے، وہ اپنی روح کو کس کس اذیت سے گزارتا ہے، کیا کیا اس کے اندر گزرتا ہے، پھر وہ نچوڑ اس کا نکالتا ہے۔ پیرا سائیکولوجیکل عام آدمی کے فہم سے اوپر کی چیز ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ اچھا، یہ اردو ترجمہ بڑا سلیس اور شگفتہ اور عام فہم کیا کس صاحب نے کیا؟ یہ ہم نے اور امید نے مل کے کیا ہے، بہت شکریہ، اور یہ عائشہ ہماری بیٹھی ہیں، یہ انہوں نے انگریزی میں کیا، ہماری جو ٹیم، ہاں اس کے لیے کلیپنگ ہو جائے، کیونکہ عام فہم جو جرمن میں تھا وہ تھیم آپ نے عام فہم میں پہنچا دیا۔ اب ڈرامیٹیکل شکل جو آپ دیں گے وہ بھی گوئٹے انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے، جی بالکل انشاءاللہ، اس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ۔ نہیں اس کو انشاءاللہ کریں گے ڈرامے کی شکل، کیونکہ اس میں اور بھی کردار ہیں جو ہم نے اس پڑھنت کی خاطر نکال دیے، لیکن وہ ڈرامے کی شکل دیں گے تو وہ سب اس میں اے آئی صاحب نے کیا تھا، بڑا اچھا، ہاں وہ بہت ہی جناب اے آئی نے۔ جی وہ وہاں ایک سوال وہ میں فرسٹ ٹائم آپ کو لائیو اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں، دس از سو گریٹ فار می، ون تھنگ، another thing, this is very interesting kind of argument between devil and goodness، ایک سیکریفائس ہے جو اس کے بیچ، so I think the moral story is decay of moral values، تو I would like to know کہ کیا 16th century میں یہ I think لکھا گیا تھا، then translated in Urdu، تو جرمن تھا ایکچولی، تو کیا یہ جو جنگ ہے گڈنس اور ڈیول کی، how you see 16th century and 21st century, how you see is
one of the brilliant actor in Pakistan. Thank you. That's my question. یہ کانسیپٹ ہے جیسے امید صاحب نے پہلے بتایا, یہ تو آج بھی رائج ہے. کتنے ہی فنکاروں کے بارے میں آج بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پیک کر لیا ڈیول کے ساتھ. میڈونا کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ڈیول ورشپنگ کرتی رہی ہیں, اور بہت سارے فنکاروں کے بارے میں. یہ تھوڑا سا ہم اگین یہ فنکاروں کی حق تلفی کرتے ہیں, کیونکہ کچھ بھی کریٹ کرنا, کچھ بھی بنانا, وہ بذات خود ایک بڑا جناتی کام ہوتا ہے. کچھ دو لفظ لکھ لینا یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس لیے وہ کلیشیڈ باتیں ہیں کہ فنکار حساس ہوتا ہے, بہت زیادہ حساس ہوتا ہے. ہاں وہ ہوتا ہے, وہ ایک ایسے زاویے سے چیزیں دیکھتا ہے جو عام شخص شاید نہیں دیکھ پاتا. سو اگین دین رائٹ اینڈ رانگ, نیگیٹو پازیٹیو تو ہر جگہ موجود ہے. ابھی نیگیٹو بھی میری نظر میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا پازیٹیو. ابھی یہ پوری بجلی کی نیگیٹو تار کاٹ دوں تو جلے گا نہیں ہے. تو نیگیٹو کا تو ہونا بہت ضروری ہے پازیٹیو کو چمکانے کے لیے. وہ علامہ اقبال نے جو مکالمہ ہے ابلیس کا اور جبرائیل کا, وہ یہی ہے کہ بھائی مطلب جبرائیل اس سے کہتا ہے کہ تیری بس بات ہوتی رہتی ہے اوپر آسمانوں میں. تو جبرائیل ابلیس یہی کہتا ہے کہ اس پورے فسانے میں جو کائنات ہے اسے کس نے رنگ بنا ہے, میرے خون سے رنگ ڈالا گیا ہے. بھائی اعوذ باللہ ہم نہیں پڑھتے تب تک ہمیں دنیا کا کام ہی شروع نہیں ہوتا. سو لیٹس گیو دا ڈیول ہز ڈیو آلسو. جی سر. سر یہ ہاں اچھا جی کیا بات. سیکنڈ ٹائم میں لائیو جو ہے نا آپ کو جو ہے نا میں سن رہا ہوں, ماشاء اللہ یہ آج جو تھا بہت آسان جو ہے نا اردو تھی, بالکل ایک عام سمجھ. لیکن یہ جو شیطان ہے میرے جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ انسان کی خواہشات کو نہیں, خواہشات کو شیطان سے نہیں تشبیہ. دیکھیے اس خواہش ہمیں کہاں تک لے جاتی ہے. بڑے لکھنے والوں کا یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ اوپن اینڈڈ چیزیں چھوڑتے ہیں. خواہشات بھی شیطان ہو سکتی ہیں, خواہشات اچھی بھی ہو سکتی ہیں. جی سر. ابھی لیکن یہی ہے کہ یہ کانسیپٹ تو ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا, تو اب وہ چاہے بہکا رہا یا نہیں بہکا رہا, لیکن اس چکر میں چیزیں اچھی بن رہی ہیں. پتہ نہیں. جی سر, جی سر, اور مائک دے دیجیے ان کو. خالد اعظم صاحب آپ نے بہت اچھی پرفارمنس دی اور بہت مزہ آیا. آپ نے ابھی جو علامہ اقبال کی وہ پوم ہے بہت مشہور, مکالمہ جبریل و ابلیس, جی وہ اگر ہم دیکھیں, یا جو جان ملٹن کا ناول ہے پیراڈائز لاسٹ, جی اس پر جو لٹریری ناقدین ہیں ان دونوں اس نظم پر علامہ اقبال کی اور جان ملٹن کا جو ہے, اس میں بیسیکلی ناقد یہ کہتے ہیں کہ ان کا ہیرو علامہ اقبال کی نے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا ہے ڈیول کو بھی, اور اس کی بھی بیان کیا ہے کہ اس کو بھی کردار دیا ہے خدا نے. لیکن جان ملٹن کی جو وہ ناول ہے, ڈرامہ ہے, اس میں تو ناقد کہتے ہیں کہ ہیرو شیطان ہے, ایڈم نہیں ہے. میں صرف آپ سے سر سوال یہ کر رہا ہوں مختصر, کہ اب آپ نے بڑے اختصار سے اس کو پیش کیا, یہ فاؤسٹس, ڈاکٹر فاؤسٹس جو جانسن مان کا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں بھی مان نے جو ڈیول ہے یا سیٹن ہے اس کو بطور ہیرو پیش کیا ہے, کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا ہے, یا اس کو جو اس کی اپنی ایک ایسنس ہے ڈیولش اس میں پریزنٹ کیا ہے؟ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ دیکھیں کچھ بھی حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں نا, راستے ہیں. تو ایک آپشن ہے, اس نے کہا وہ بھی ایک آپشن ہے. اصل میں کسی بھی گریٹ ورک کے پیچھے ہم بہانے تلاش کرتے ہیں اس عظمت کو کم کرنے کے لیے. میرے نظر میں یہ بھی ایک استعارہ ہے ابلیس یا شیطان. وہ کہتے ہیں ضرور اس نے فلانا کیا ہوگا, ارے یہ تو کر ہی نہیں سکتا, یہ ضرور ان کو جانتا ہے, ان سے رشتہ داری ہے, ان سے ملنا ہے, ان سے. تو کوئی اس کا ذاتی بھی تو کاوش ہو سکتی ہے. تو وہ ایک ہمارے ملک میں بالخصوص ہم نے دیکھا ہے, باہر بھی ہوتا ہے, خیر ہمارے ہی نہیں, کہ کوئی یوں جا رہا ہوتا تو ہم فوراً اس کے عیب جوئی کرتے ہیں نا, کہ نہیں یہ اس لیے اوپر گیا ہے کہ وہ انیلا کو زیادہ جانتا تھا اس لیے. ارے بھائی انیلا کو کہاں جانتے, جتنا سب لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو
ہم پرسنل کسی کو وہ نہیں دیتے کہ نہیں آپ کا کام ہی اچھا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ابلیس نے کیا ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی فرشتوں کی مدد آئی ہو. بھائی پرسنلی بھی کر سکتا ہے آدمی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان ذرا سا وہ ہو جاتا ہے, بلا وجہ اپنی کامیابیوں کا صحرا دوسروں کے گلے ڈالتا رہتا ہے کہ نہیں ارے آپ نے بڑا کرا, نہیں آپ کے ہوتے ہوئے, نہیں ارے کہ آپ کے ہوتے ہوئے نہیں ہم نے کیا ہے. تو یہ ایسی بات ہے. پلس یہ جو ان کا سوال تھا کہ بھئی کہ اب شیطان بطور ہیرو, آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں ہیرو نہیں, کیونکہ وہ دیکھیں شیطان سے معاہدہ کر کے, ٹھیک ہے اس کا کیریکٹر ہی مائٹ بی دا میجر پروٹیگنسٹ, لیکن اس کے کیریکٹر سے یہ معاہدہ کر کے نا یہ مارا جاتا بالکل. تو ہو سکتا ہے اس کی عمر وہی اتنی, اگر 40 سال کی عمر میں اس نے معاہدہ کیا اور 60 سال کی مر گیا, اور کیا جیے گا بھائی, کامیاب تو ہو گیا. It's not a bad option actually. One can always look at it. But he went mad, for God's sake. Who knows? Nobody's come back from there. Okay, fine. So یہ بڑے لوگوں کا بڑا پن ہے کہ وہ ہمیں ایسے راستے دکھا جاتے ہیں کہ یار کر لو. ایک پرانا لطیفہ ہے, ایک بہت ڈیبوشڈ ایک بادشاہ ہوتا ہے, بہت بدماش. تو وہ مرنے لگتا ہے تو پوپ وغیرہ اور سارے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں یو نو یور ہائنس دس از دا ٹائم ٹو denounce the devil and just make peace with us. This is no time to make enemies. ابھی تو مرنے لگا, ابھی دشمن کر لوں, کیا پتا وہاں وہی ہو. اب وہ ہے نا غالب کا شعر, خدا کے واسطے پردہ نہ کعبے سے اٹھا ظالم, کہیں ایسا نہ ہو وہاں بھی وہی کافر صنم نکلے. تو ابھی ایسا نہ ہو کہ ابھی اس لیے ہم کہتے نہیں ویری گڈ, بہت اچھا ہے. نہیں اچھا ادب ہے. ہم اگین شکر گزار ہیں گئے تھے انسٹیٹیوٹ کے کہ وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں, اور انیلا آپ کا, آپ کے ڈائریکٹر کا. جی پلیز گیٹے والوں کو مائک دیجیے جی, بہت ضروری ہے, بہت ضروری. کوئی چیک وہاں سے آنے, وہ مائک وہاں ہے. ارے بھائی مائک دے دیجیے ہمارے بھائی, تو ابھی ہمارا انیلا از دا ون جو سلیکٹ کرتی ہیں ساری چیزیں اور ہم تک پہنچاتی ہیں. ان کا ہم بہت ممنون ہیں کہ یہ ہم پہ بھروسہ کرتی ہیں. جی انیلا. ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک خالد صاحب نے ایک جملہ بولا ہے کہ انیلا مجھے جانتی ہیں اس لیے ہمیں دیتی ہیں. انیلا ان کو جانتی ہیں ان کے کام کی وجہ سے. خالد کا کام اتنا اچھا ہے کہ اتنے سالوں سے خالد کے ساتھ بار بار کام کرنے کا دل چاہتا ہے میرا. خالد اتنی اچھی طرح سے جو کچھ میں ان کو دیتی ہوں اس کو پروڈیوس کر کے یا اس کو آپ لوگوں کے سامنے اتنی خوبصورتی سے پیش کر دیں کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں کسی اور کو دوں, اس لیے میں دے رہی ہوتی ہوں ان کے کام. اور یہ سب ہماری ٹیم کے مرہون منت ہیں. فائزہ, عائشہ, امیر, سجیر مصروف فنکار ہیں, اس لیے کم آتے ہیں ادھر. ہاں تھینک یو انیلا, گاڈ بلیس یو. شکریہ جناب, بہت بہت مہربانی. امید کرتے ہیں کہ جب آئندہ ہم پورا ڈرامہ کریں گے تب بھی. کل بھی ہمارا ایک گرفٹس کا ڈرامہ ہے یہاں ٹیولپ ہال میں 5:45 سے 5:45. یہ پورا فیملی کے لیے ہے, اس میں میوزک بھی ہے, گانے بھی ہیں, وہ باقاعدہ ڈرامہ ہے. اس میں ہم چل پھر رہے ہوں گے, بیٹھیں گے نہیں, اور بغیر اسکرپٹ کے کریں گے ہم. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. Dina